السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ امیر نور الدین زنگی اور ایوب صاحب ایک بہت ہی دور چوٹی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایوب صاحب کہتا ہے کہ امیر حضرت آج سے ہماری دوستی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے ان جانوں کو بچایا ہے جس کی وجہ سے ہماری دوستی اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ آج سے ایوبی خاندان اپنی جانوں کا مقروض ہے وہ آپ کا خون اور جان کا مقروض ہے، وہ ہمیشہ آپ کے تابع رہیں گے۔ نور الدین کہتا ہے کہ ایوب صاحب کیا آپ واقع ہی ہمارے مقصد کے اوپر اپنے خاندان کو قربان کریں گے؟ ایوب صاحب کہتا ہے ہاں جی امیر حضرت، ہم آپ کے ہر چیز کو مانیں گے، آپ کا حکم مانیں گے۔ اسی دوران امیر حضرت کہتا ہے کہ پھر آپ ہماری زمینوں کے اندر رہنے کے بدلے میں آپ اپنا بچہ یوسف مجھے دے دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایوب صاحب کو ایک بہت ہی زوردار دھچکا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان آپ یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیوں میرا بچہ چاہتے ہیں؟ تو نور الدین کہتا ہے کہ قدس اور بہت ساری زمینیں جو صلیبیوں کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان خطرے میں ہیں۔ امیر نور الدین زنگی کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جو بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہو، جس کی وجہ سے ہم ان تمام عیسائیوں کو روک سکے اور مسلمانوں کے تقدیر نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر سونپی اور ہم نے ہی اسے اٹھانا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ بننا ہے اور رہبر بننا ہے۔ ریاست کے مقصد کے لیے اور ریاست کو چلانے کے لیے مجھے ایک وارث کی ضرورت ہے یعقوب صاحب۔ ایوب صاحب کہتا ہے کہ زنگی کی سرزمینوں میں آپ کو بہت سارے بچے مل سکتے ہیں لیکن میرا ہی بیٹا کیوں آپ کو چاہیے؟ نور الدین زنگی کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا راز ہوگا، یہ راز صرف اور صرف تم ہی رکھ سکتے ہو اور تم میرے دوست ہو اور تمہارے علاوہ اس راز کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا۔ ایوب صاحب کہتا ہے امیر حضرت یہ اکیلے میں ہی فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے اپنی بیوی سے بھی پوچھنا ہوگا، فاطمہ سے پوچھنا ہوگا۔ تو نور الدین زنگی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے اور خاتون کے فوت ہونے کی خبر دیر سے دی کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ کم وقت ہے۔ تو دوستو اس کے بعد سین پلٹتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب صاحب اپنی بیگم فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ نور الدین نے ہماری جانیں بچائی ہیں لیکن اس کے بدلے میں وہ ہم سے ہماری آدھی زندگی کا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا بیٹا کیسے کھو سکتی ہوں؟ اس کے بعد جواباً ایوب صاحب کہتا ہے کہ امیر نور الدین ایک باپ ہے جس نے حال ہی میں اپنا بچہ کھویا ہے، اس کا ہمیں تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ہمیں تکلیف دے گا کیونکہ اس نے حال ہی میں اپنا بچہ کھویا ہے اور وہ بچہ کھونے کا درد جانتا ہے اور اسی طرح سے ہمیں بھی تکلیف ہوگی، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ایوب صاحب کہتا ہے کہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ کتنا زیادہ مشکل ہوگا لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ امیر حضرت جو ریاست بنانے جا رہے ہیں وہ ہمارے بیٹے کو سونپی جائے گی، ایک بہت بڑی ریاست بنائی جا رہی ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی۔ یوسف اس کے اندر بہت ہی اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ یوسف کوئی اچھی خوشخبری لے کر آئے گا، شاید یہی کوئی اچھی خوشخبری ہو۔ یہ سننے کے بعد فاطمہ خاتون کچھ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیوں میرا بچہ چاہتے ہیں؟ تو نور الدین کہتا ہے کہ قدس اور بہت ساری زمینیں جو صلیبیوں کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان خطرے میں ہیں۔ امیر نور الدین زنگی کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جو بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہو، جس کی وجہ سے ہم ان تمام عیسائیوں کو روک سکے اور مسلمانوں کے تقدیر نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر سونپی اور ہم نے ہی اسے اٹھانا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ بننا ہے اور رہبر بننا ہے۔ ریاست کے مقصد کے لیے اور ریاست کو چلانے کے لیے مجھے ایک وارث کی ضرورت ہے یعقوب صاحب۔ ایوب صاحب کہتا ہے کہ زنگی کی سرزمینوں میں آپ کو بہت سارے بچے مل سکتے ہیں لیکن میرا ہی بیٹا کیوں آپ کو چاہیے؟ نور الدین زنگی کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا راز ہوگا، یہ راز صرف اور صرف تم ہی رکھ سکتے ہو اور تم میرے دوست ہو اور تمہارے علاوہ اس راز کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا۔ ایوب صاحب کہتا ہے امیر حضرت یہ اکیلے میں ہی فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے اپنی بیوی سے بھی پوچھنا ہوگا، فاطمہ سے پوچھنا ہوگا۔ تو نور الدین زنگی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے اور خاتون کے فوت ہونے کی خبر دیر سے دی
کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ کم وقت ہے۔ تو دوستو اس کے بعد سین پلٹتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب صاحب اپنی بیگم فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ نور الدین نے ہماری جانیں بچائی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ ہم سے ہماری آدھی زندگی کا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا بیٹا کیسے کھو سکتی ہوں؟ اس کے بعد جواباً ایوب صاحب کہتا ہے کہ امیر نور الدین ایک باپ ہے جس نے حال ہی میں اپنا بچہ کھویا ہے، اس کا ہمیں تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں تکلیف دے گا کیونکہ اس نے حال ہی میں اپنا بچہ کھویا ہے اور وہ بچہ کھونے کا درد جانتا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں بھی تکلیف ہوگی، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ایوب صاحب کہتا ہے کہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ کتنا زیادہ مشکل ہوگا، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ امیر حضرت جو ریاست بنانے جا رہے ہیں وہ ہمارے بیٹے کو سونپی جائے گی، ایک بہت بڑی ریاست بنائی جا رہی ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی۔ یوسف اس کے اندر بہت ہی اچھا کردار کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تو تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔